ہسٹوریکلز کی مکمل دستاویزی ویڈیوز کے سلسلے کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم قرون وسطیٰ کی تاریخ کے ایک اہم واقعے کی تفصیلاً بات کریں گے، جس میں براہ راست شامل تھے مذاہب، سیاست، فوجی حکمت عملی، حقیقی مذہبی جوش و خروش، بلکہ حقیقی لالچ اور ذاتی خواہشات۔ ہمارے ساتھ شامل رہی اس ایپیسوڈ میں، جس میں ہم پہلی صلیبی جنگ کو بیان کر رہے ہیں، ایک ایسا گہرا واقعہ جس نے تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں مشرقی بحیرہ روم کی زمینیں متضاد مفادات کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھیں۔ مغربی یورپ کے بادشاہوں اور جرنیلوں نے 3 بڑے ابراہیمی مذاہب کے مقدس شہر یروشلم پر اپنی نگاہیں جمائیں، لیکن یہ کوئی عام فوجی مہم نہیں تھی۔ یہ ایک پیچیدہ، کثیر الجہتی اور کثیر القومی کوشش تھی، جس میں شامل تھی یورپ بھر کی مشہور شخصیات، جن کی قیادت، شجاعت، عزم اور ذہانت کا امتحان ہونے والا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پیچیدہ جغرافیائی سیاسی منظرنامے کا تجزیہ کریں گے، بیان کریں گے وہ اہم شخصیات جنہوں نے صلیبی جنگ کی قیادت کی، اہم لڑائیوں کا احوال اور ان مارکوں میں استعمال ہونے والی فوجی حکمت عملیاں اور ان کے نتائج۔ مقدس سرزمین پر کنٹرول کے لیے نہ صرف تاریخ بیان کریں گے، بلکہ تاریخی غلط فہمیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو آئیے پہلی صلیبی جنگ کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کا تاریخی پس منظر۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی صدی کے دوران مسلم افواج نے یروشلم اور لیوانٹ، جن میں موجودہ شام، لبنان، فلسطین، اردن اور اسرائیل کے علاقے شامل ہیں، شمالی افریقہ اور جزیرہ نما آبیرین، جس میں موجودہ اسپین، پرتگال اور فرانس کے علاقے شامل تھے، کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب علاقے پہلے رومن عیسائی حکومت کے ماتحت تھے۔ 11ویں صدی عیسوی تک عیسائی مسلسل کسی نہ کسی طرح سے اس اسلامی قبضے کو چیلنج کرتے رہے تھے، لیکن مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس پر وہ کبھی قبضہ نہ کر سکے۔ پہلی صلیبی جنگ فاطمیوں اور سلجوقیوں کی بازنطینی سلطنت میں اسلام کی توسیع کے خلاف عیسائی دنیا کا رد عمل تھا۔ مغربی یورپ میں یروشلم کو توبہ کی زیارتوں کے لائق سمجھا جاتا تھا، جبکہ یروشلم پر اس وقت سلجوقیوں کی گرفت کمزور ہو چکی تھی، جس وجہ سے بعد ازاں فاطمیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ یورپ واپس جانے والے زائرین نے ان مشکلات اور عیسائیوں پر ظلم کی غلط اطلاعات کو اپنے ہم مذہبوں کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ بازنطینی افواج جو سلجوق سلطنت کے سامنے ڈھیر ہوئی جا رہی تھیں، ان کی مدد کے لیے مغربی یورپی جنگجو طبقے پوپ کی فوجی کمان میں اپنے ہم مذہب بھائیوں کی خاطر جمع ہونے لگے۔ اس جنگ کی دوسری وجہ معاشی تھی۔ پورے یورپ میں 11ویں صدی تک یورپ کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ تکنیکی اور زرعی ایجادات نے تجارت کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ کیتھولک چرچ مغربی تہذیب پر ایک غالب اثر بن چکا تھا۔ معاشرے کو جاگیردارانہ سیاسی ڈھانچے کے ذریعے منظم کیا گیا تھا، جس کے تحت زمینداروں اور رئیسوں نے اپنی زمینوں اور جاگیروں سے کرائے پر اپنے لوگ، اپنے حاکموں کو فوجی خدمات کے لیے فراہم کیے تھے۔ لیکن اب ان حکمرانوں کو نئی فتوحات نہ ہونے کے سبب ان سپاہیوں کو تنخواہیں دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس صلیبی جنگ کی تیسری وجہ گریگورین ریفارم موومنٹ تھی، جس نے مشرقی عیسائیوں سے تصادم کو جنم دیا۔ اس کا اثر 1050 سے 1080 عیسوی کے دوران بڑھا۔ اس تحریک کی جڑیں پوپ کی بالادستی کے نظریے میں تھیں۔ مشرقی چرچ پوپ کو کلیسا کے 5 سرپرستوں میں سے صرف ایک ممبر کے طور پر دیکھتا تھا، جن میں دوسرے ممبرز اسکندریہ، انطاکیہ، قسطنطنیہ اور یروشلم تھے۔ سن 1054 میں رواج، عقیدہ اور عمل کے اختلافات نے پوپ لیو نہم کو قسطنطنیہ کے پیٹریارک مائیکل اول سیلولیریس کے پاس ایک لیگ بھیجنے کی ترغیب دی، جس کا اختتام باہمی اخراج اور مشرقی اور مغربی چرچز کے اختلاف اور منقسم ہونے پر منتج ہوا۔ اس کے بعد
چوتھی صدی کے ماہر الہیات اگسٹن آف ہپو کے کاموں سے ملتے ہوئے مقدس جنگ کا ایک نظریہ تیار ہوا۔ اگسٹن نے لکھا کہ جارحانہ جنگ گناہ ہے، لیکن جنگ کو اس وقت جائز قرار دیا جا سکتا ہے جب ایک بادشاہ یا بشپ اس کا اعلان کرے، یا یہ دفاعی ہو یا یہ مقبوضہ زمینوں کی بازیابی کے لیے ہو، اور اس میں حد سے زیادہ تشدد شامل نہ ہو۔ ادھر مغربی یورپ میں کیرولنگین سلطنت کے ٹوٹنے سے ایک جنگجو نسل پیدا ہوئی، جس کے پاس اب آپس میں لڑنے کے علاوہ کچھ کرنا باقی نہیں رہا تھا۔ عام چھوٹے موٹے تنازعات کے حل کے لیے بھی پرتشدد کارروائیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ پاپائیت نے ان جھگڑوں کو کم کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ پوپ الیگزینڈر دوم نے ایک حلف نامہ تیار کیا، جس کے ذریعے فوجیوں کی بھرتی شروع ہوئی، جسے گریگوری ہفتم نے پورے یورپ میں مزید پھیلا دیا۔ ان فوجیوں کو اب چرچ نے جزیرہ نما آبیرین، خاص طور پر اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ جاری عیسائی تنازعات اور سسلی کی نارمن فتح کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ گریگوری ہفتم 1074 عیسوی میں مزید آگے بڑھا۔ اس نے سلجوکیوں کے خلاف جاری بازنطینی جنگوں کی حمایت کرنے والی مقدس جنگ میں پوپ کی خود مختاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوجی طاقت کی نمائش کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کے لیے وہ مطلوبہ حمایت اکٹھا کرنے میں ناکام رہا۔ لوکا کے ماہر الہیات اینسلم نے ایک مستند صلیبی نظریہ کی طرف فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے اعلان کیا کہ جائز مقاصد کے لیے لڑنے سے گاڈ کی طرف سے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ ملازگرٹ کی جنگ 1071 عیسوی۔ منزیکرٹ یا ملازگرٹ کی لڑائی 26 اگست 1071 کو سلجوکی ترکوں اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ لڑائی بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس نے دونوں سلطنتوں کی تقدیر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سلجوکی ترکوں نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے بازنطینی زمین کی جانب پیش قدمی کی، جبکہ بازنطینی سلطنت اپنی سیاسی اور فوجی کمزوری کی وجہ سے اپنے دفاع میں ناکام رہی۔ سلجوکی افواج اپنے بہادر اور تجربہ کار سلطان الپرسلان کی زیر قیادت تھی، جبکہ بازنطینی افواج کی قیادت رومانوس چہارم کر رہا تھا۔ یہ لڑائی موجودہ ترکی کے علاقے ملازگرت میں ہوئی تھی۔ یہ علاقہ اس وقت بہت ہی اہم تھا کیونکہ یہ مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تمام راستوں کا مرکز تھا۔ اس جنگ میں سلجوکی ترکوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی، جس سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور انہیں اناطولیہ میں مزید پیش قدمی کرنے کا موقع مل گیا، جبکہ بازنطینی سلطنت کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تاریخ میں واحد موقع تھا کہ بازنطینی شہنشاہ ایک مسلمان کمانڈر کا قیدی بنا۔ اس لڑائی کے بعد ترک قبائل کی آمد اور بازنطینی زمینوں پر ان کے قبضے کی راہ ہموار ہوئی، جن کے بعد ہی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ملازگرت کی فتح کا یہ واقعہ پہلی صلیبی جنگ کی بنیادوں میں سے ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوم نے کلیرمونٹ میں ایک خطبہ دیا، جس کے نتیجے میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ اس نے مسیحی لوگوں کے لیے فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ کا اعلان کیا اور اس میں ہارتی ہوئی بازنطینی سلطنت کی مدد کرنے کی بات کی گئی۔ ملازگرت کی لڑائی کی فتح نے سلجوق ترکوں کے یورپ پر حملوں کی راہ ہموار کی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری کو ظاہر کر دیا تھا۔ یہ صورتحال صلیبی جنگوں کی تحریک کے لیے ایک اہم محرک بنی، جس نے بعد میں عیسائیوں کو مشرق کی جانب پیش قدمی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پوپ اربن دوم کی کلیرمونٹ میں مقدس جنگ کی پکار پر مغربی یورپ کے تمام سماجی طبقات نے پرجوش اور مقبول رد عمل ظاہر کیا۔ ایک فرانسیسی پادری پیٹر دی ہرمٹ کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں، جن میں اکثریت غریب عیسائیوں کی تھی، اکٹھا ہونے لگے۔ اس لیے اسے عوامی صلیبی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ افواج 1096 عیسوی کے موسم گرما کے آخر میں یورپ سے روانہ ہوئیں
اور اگلے سال نومبر اور اپریل کے درمیان قسطنطنیہ پہنچی۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے لیے مختلف راستے اختیار کیے، کچھ مشرقی یورپ اور بلقان سے ہوتے ہوئے، کچھ نے بحیرہ ایڈریاٹک کو عبور کیا۔ راستے میں وہ جرمنی سے گزرے اور وسیع پیمانے پر ان صلیبی جنگجوؤں نے یہودیوں کا قتل عام کیا، جن میں رائن لینڈ کا قتل عام بہت مشہور ہے۔ قسطنطنیہ میں ان کا پرتکلف استقبال کیا گیا۔ ان افواج میں ٹولوس کے ریمنڈ چہارم کے ماتحت جنوبی فرانسیسی افواج، اور لیپیو کے ادھیمر اور بالائی اور زیرین لورین کے جنگجو، جن کی قیادت بولون کے گاڈفرے اور اس کے بھائی بالڈون کر رہے تھے، اٹالین نارمن افواج، جن کی قیادت بوہیمنڈ آف ٹورنٹو اور اس کے بھتیجے ٹینکرڈ کے پاس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نارمنڈی کے رابرٹ کرتھوس، بلوس کے اسٹیفن اور منڈوس کے ہیو اور فلینڈرز کے رابرٹ دوم کے تحت شمالی فرانسیسی اور فلیمش افواج پر مختلف دستے شامل تھے۔ صلیبی فوجوں کے ہجوم کے بارے میں تخمینہ 70,000 سے 80,000 تک دیا گیا ہے، جنہوں نے کلیرمونٹ کے بعد ایک سال میں مغربی یورپ کو چھوڑا اور 3 سال کی مدت میں اس میں شامل ہوئے۔ نائٹس کی تعداد کا تخمینہ 7,000 سے 10,000 تک ہے۔ 35,000 سے 50,000 پیدل فوجی اور غیر جنگجوؤں سمیت کل تعداد 60,000 سے 1,00,000 تھی۔ مسیحی رضاکار اس عظیم فوج کو ہر پڑاؤ پر اپنی شعلہ بیان تقریروں سے ان کا جذبہ ابھارتے اور ان سے عہد لینے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک صلیب بھی دی گئی تھی، جو عام طور پر ان کے کپڑوں پر سلائی جاتی تھی۔ اب ان مشترکہ بین الاقوامی مسیحی افواج نے ایشیائی کوچک یعنی اناطولیہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ ادھر اپنے دور کی طاقتور سمجھی جانے والی سلجوقی سلطنت کی اس وقت حالت یہ تھی کہ سن 1052 میں سلجوق سلطنت کے قابل منتظم نظام الملک کی موت کے بعد جلد ہی سلجوق سلطان ملک شاہ اور فاطمی خلیفہ المستنصر باللہ کی موت واقع ہوئی۔ ملک شاہ کی موت کے بعد اناطولیہ رومن سلطنت کے مقطوعہ علاقوں پر حاکم کلچ ارسلان نے، جبکہ شام میں اس کے بھائی توتش اول نے سلطان بننے کے لیے اپنے بھائی برکیاروق کے خلاف خانہ جنگی شروع کر دی۔ جب توتش 1095 میں مارا گیا تو اس کے بیٹوں رضوان اور دقاق کو بالترتیب حلب اور دمشق کی حکمرانی وراثت میں ملی، جبکہ قوام الدولہ کربوا جو موصل کے عطا بیگ تھے، موصل کی امارت ملی۔ ان سب کے درمیان ملک شام کی تقسیم ہوئی۔ مصر اور فلسطین کا بیشتر حصہ فاطمیوں کے زیر کنٹرول تھا، فاطمی خلیفہ المستعلی کے برائے نام حکمرانی کے تحت، لیکن ان کا اصل کنٹرول وزیر الافضل شہنشاہ کے پاس تھا۔ 1073 عیسوی میں یروشلم کو فاطمیوں نے سلجوکیوں سے چھین لیا، لیکن 1098 میں اس شہر پر سلجوکی دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایشیا کوچک یا اناطولیہ میں داخل ہونے کے بعد صلیبی جنگجو سلجوکیوں کے اس باہمی انتشار اور تقسیم میں گھرے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الگ الگ حصوں میں منقسم ہو کر آبادیوں کا قتل عام کرنے لگے اور انہوں نے دیہی علاقوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ نیقیہ کا محاصرہ۔ صلیبی فوجیں 1097 عیسوی کے پہلے نصف کے دوران ایشیا مائنر یا ایشیا کوچک میں داخل ہوئیں، جہاں ان کے ساتھ پرجوش پجاری پیٹر دی ہرمٹ اور اس کی نسبتاً چھوٹی فوج کا باقی حصہ شامل ہوا۔ اس کے علاوہ رومن شہنشاہ الیکسیوس نے اپنے 2 جرنیلوں کو بھی صلیبیوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی مہم کا پہلا ٹارگٹ نیقیہ تھا، جو کبھی بازنطینی حکومت کے ماتحت ایک شہر تھا، لیکن وہ اب کلچ ارسلان کے ماتحت روم کی سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بن گیا تھا۔ ارسلان اس وقت وسطی اناطولیہ میں ڈنمارک کے خلاف مہم پر تھا اور ان نئے صلیبیوں کی طاقت کو کم سمجھتے ہوئے اپنا خزانہ اور اپنے خاندان کو وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ مئی 1097 کو صلیبیوں کی آمد پر شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا اور ارسلان کو جب اس کی خبر ملی تو واپس نیقیہ پہنچا اور 16 مئی کو صلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ اسے غیر متوقع طور پر بڑی صلیبی فوج نے پیچھے ہٹا دیا
جس کے نتیجے میں اس لڑائی میں دونوں طرف کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ محاصرہ جاری رہا لیکن صلیبیوں کو بہت کم کامیابی ملی، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اسنک جھیل کی ناکہ بندی نہیں کر سکتے جس پر یہ شہر واقع تھا اور جہاں سے اسے پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ اس شہر کو توڑنے کے لیے الیکسیوس نے صلیبیوں کے بحری جہازوں کو لاگوں پر زمین پر گھمایا اور ان کو دیکھتے ہی ترک فوج نے بالآخر 18 جون کو ہتھیار ڈال دیے۔ ڈوریلیم کی جنگ۔ جون کے آخر میں صلیبی اناطولیہ کے آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ شہنشاہ الیکسیوس کے ایک جنرل ٹیکٹیکیوس کے ماتحت کچھ بازنطینی فوجی تھے، اور پھر بھی انہیں یہ امید تھی کہ الیکسیوس ان کے پیچھے مدد کو ایک مزید بازنطینی فوج بھیجے گا۔ انہوں نے اپنی فوج کو 2 مزید حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستے کی قیادت نارمنز کر رہے تھے جبکہ دوسرے کی فرانسیسی۔ دونوں گروپوں نے ڈوریلیم میں دوبارہ ملنے کا منصوبہ بنایا، لیکن 1 جولائی کو نارمنز جو فرانسیسیوں سے آگے نکل گئے تھے قلعہ ارسلان کی گھات میں جا پھنسے۔ ارسلان نے اپنے تیز رفتار سوار تیر اندازوں سے نارمنز کو گھیر لیا تھا۔ نارمنز نے ایک مضبوط دفاعی فارمیشن اختیار کی اور فرانسیسیوں کی مدد کے لیے تیز رفتار قاصد روانہ کیے۔ جب فرانسیسی پہنچے تو گاڈفرے نے ترکوں پر باہر سے، جبکہ نارمنز نے اندر سے حملہ کر کے سلجوکیوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اناطولیہ کے راستے صلیبیوں کا مارچ بلا مقابلہ جاری رہا، لیکن یہ سفر ناخوشگوار تھا کیونکہ قلعہ ارسلان نے اپنی سلطنت کی حدود میں موجود فصلوں، پانی اور خوراک کے ذخائر کو تباہ کر دیا تھا تاکہ صلیبی انہیں استعمال نہ کر سکیں۔ یہ موسم گرما کا وسط تھا اور صلیبیوں کے پاس خوراک اور پانی بہت کم تھا۔ بہت سے آدمی اور گھوڑے مر گئے۔ مقامی مسیحی بعض اوقات انہیں خوراک اور پیسے کے تحفے بھی دیتے تھے، لیکن یہ صلیبی جب بھی موقع ملتا ان آبادیوں کی لوٹ مار کرتے اور ان کا قتل عام کرتے۔ ان کی مجموعی قیادت اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پر کمان سنبھال سکیں اور نظم و ضبط قائم رکھ سکیں۔ آرمینیائی وقفہ۔ ادھر سلیشین گیٹ سے گزرنے کے بعد بالڈوین اور ٹینکرٹ فوج کی مرکزی کمان سے الگ ہو گئے اور آرمینیائی سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ بالڈوین مقدس سرزمین میں اپنے لیے ایک جاگیر بنانا چاہتا تھا اور آرمینیا میں وہ مقامی لوگوں کی حمایت پر بھروسہ کر سکتا تھا، خاص طور پر باگرات نامی ایک مہم جو پر۔ بالڈوین اور ٹینکرٹ 2 الگ الگ دستوں کی قیادت کرتے ہوئے 15 ستمبر کو ہراکلیہ سے روانہ ہوئے۔ ٹینکرٹ سب سے پہلے ترسوس پہنچا جہاں اس نے سلجوق فوج سے ایک قلعہ چھین لیا، اور بالڈوین اگلے دن ترسوس پہنچ گیا اور قلعے کے ایک حصے پر قبضہ جما لیا۔ اس کے فوراً بعد نارمن لڑاکوں کا ایک گروپ پہنچ گیا، لیکن بالڈوین نے ان کو قلعے میں داخلے سے انکار کر دیا۔ ترکوں نے رات کے وقت ان نارمنوں کو ذبح کر دیا۔ رد عمل کے طور پر بالڈوین کے آدمیوں نے اسے ان نارمنوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ بالڈوین نے ایک ٹاور میں پناہ لی اور اپنے سپاہیوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ ٹینکرٹ نے اس دوران ممسٹرا کے قصبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بالڈوین تقریباً 30 ستمبر کو شہر پہنچا۔ سالرنو کا نارمن رچرڈ ترسوس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے بالڈوین اور ٹینکرٹ کے سپاہیوں کے درمیان تصادم ہوا۔ بالڈوین نے ممسٹرا کو چھوڑا اور ماراش میں مرکزی فوج میں شمولیت اختیار کی، لیکن بغرات نے اسے آرمینیاؤں کی گنجان آبادی والے علاقے میں مہم شروع کرنے پر آمادہ کیا اور اس نے 17 اکتوبر کو مرکزی فوج کو چھوڑ دیا۔ آرمینیائی باشندوں نے بالڈوین کا خیر مقدم کیا اور مقامی آبادی نے سلجوکیوں کا قتل عام کیا۔ 1097 کے اختتام سے قبل قلعوں ریونڈیل اور ٹربیسل پر قبضہ کر لیا۔ بالڈوین نے بغداد کو ریونڈیل کا گورنر بنا دیا۔ پہلی صلیبی ریاست کا قیام۔ آرمینیائی لارڈ تھورس آف ایڈیسا نے 1098 کے اوائل میں بالڈوین کے پاس ایلچی بھیجے اور قریبی سلجوکیوں کے خلاف اس کی مدد طلب کی۔ ایڈیسا کے لیے روانگی سے پہلے بالڈوین نے سلجوکیوں کے ساتھ تعاون کے الزام میں بغرات کی گرفتاری کا حکم دیا۔ بغرات کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ریونڈیل کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا۔
بالڈون فروری کے اوائل میں ایڈیسا کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں سے سموستا کے امیر بالڈوک کی افواج نے ہراساں کیا۔ شہر پہنچ کر تھورس اور مقامی عیسائی بادی دونوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تھورس نے بالڈون کو ایک بیٹے کے طور پر گود لے لیا، جس سے وہ ایڈیسا کا شریک حکمران بنا۔ ایڈیسا کے فوجیوں کو ساتھ لے کر بالڈون نے بالڈوک کے علاقے پر چھاپا مارا اور سموسٹا کے قریب ایک چھوٹے سے قلعے میں ایک چوکی قائم کر دی۔ بالڈون کی مہم سے واپسی کے فوراً بعد مقامی رئیسوں کے ایک گروپ نے تھورس کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی، غالباً بالڈون کی رضامندی سے۔ قصبے میں فساد پھوٹ پڑا، تھورس کو قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بالڈون نے اپنے گود لینے والے باپ کو بچانے کا ارادہ کیا، لیکن جب 9 مارچ کو فسادیوں نے قلعہ میں گھس کر تھورس اور اس کی بیوی دونوں کو قتل کر دیا تو اس نے انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگلے دن شہر کے لوگوں نے بالڈون کو اپنا حکمران تسلیم کرنے کے بعد اس نے کاؤنٹ آف ایڈیسا کا لقب سنبھالا اور اس طرح پہلی صلیبی ریاست قائم ہوئی۔ چونکہ بالڈون کے پاس فوجی قوت کم تھی، اس لیے اس نے ایڈیسا میں اپنی حکمرانی کو محفوظ بنانے کے لیے سفارت کاری کا استعمال کیا۔ اس نے آرمینیا کی اردا سے شادی کی، جو بعد میں یروشلم کی بادشاہی کی ملکہ کی ہمشیرہ بن گئی، اور اس نے اپنے سرپرستوں کو مقامی خواتین سے شادی کرنے کی ترغیب دی۔ شہر کے بھرے ہوئے خزانے نے اسے کرائے کے فوجیوں کو بھرتی کرنے اور بالڈوک سے سموسٹا خریدنے کے قابل بنایا۔ سموسٹا کی منتقلی کا نتیجہ خیز معاہدہ ایک صلیبی رہنما اور ایک مسلم حکمران کے درمیان پہلا دوستانہ معاہدہ تھا جو شہر کے گورنر رہے۔ 12ویں صدی میں صلیبی بادشاہی کی ایک اہم شخصیت بیلق غازی تھی، جو یروشلم کے سابق سلجوق گورنر آرتوک کا بیٹا تھا۔ بیلق کو اس کہانی میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کرنا تھا، جس نے ایک آرتوکیدہ امیر کے طور پر سروج میں بغاوت کو دبانے کے لیے بالڈون کی خدمات حاصل کی تھی۔ جب قصبے کے مسلمان رہنما ان کے بچاؤ کے لیے بالڈوک کے قریب پہنچے تو بالڈوک تیزی سے سروج کی طرف بڑھا، لیکن یہ جلد ہی ظاہر ہو گیا کہ اس کی فوجیں محاصرے کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھیں اور محافظ بالڈون کے سامنے جھک گئے۔ بالڈون نے بالڈوک کی بیوی اور بچوں کو یرغمال بنانے کا مطالبہ کیا اور اس کے انکار پر بالڈون نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ سروج پر قبضے کے بعد بالڈون مزید مضبوط ہو گیا تھا اور صلیبیوں کی مرکزی کمان کے ساتھ اپنی بات چیت کو یقینی بنایا تھا۔ موصل کا حکمران کربوغا صلیبیوں کو شکست دینے کے لیے ہمیشہ چوکس رہتا تھا۔ اس نے بالڈون کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ انطاکیہ کی طرف اپنے مارچ کے دوران کربوغا نے مئی میں 3 ہفتوں تک ایڈیسا کی دیواروں کا محاصرہ کیا، لیکن اس پر قبضہ نہ کر سکا۔ اس تاخیر نے انطاکیہ میں صلیبی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ انطاکیہ کا محاصرہ۔ صلیبی فوج بالڈون اور ٹینکرڈ کے بغیر قسطنطنیہ اور یروشلم کے درمیان واقع انطاکیہ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ بولس کے اسٹیفن کے خط میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہر بہت وسیع، ناقابل یقین طاقت سے مضبوط اور تقریباً ناقابل تسخیر ہے۔ حملے کے ذریعے شہر پر قبضے کرنے کا خیال صلیبیوں کے لیے ایک حوصلہ شکن تھا، اس امید پر کہ محصورین ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے یا شہر کے اندر سے کوئی غدار مل جائے گا۔ صلیبی فوج نے 20 اکتوبر 1097 عیسوی کو انطاکیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر اتنا بڑا تھا کہ صلیبیوں کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ اسے مکمل طور پر گھیرے میں لے سکیں، اور نتیجتاً یہ جزوی طور پر سپلائی ملنے کے قابل تھا۔ انطاکیہ کے بعد کے محاصرے کو تاریخ کا سب سے دلچسپ محاصرہ کہا جاتا ہے۔ جنوری تک 8 ماہ کے محاصرے کے نتیجے میں سینکڑوں یا ممکنہ طور پر ہزاروں صلیبی جنگجو بھوک سے مر گئے۔ ایڈیمر کا خیال تھا کہ یہ ان کی گناہ گار فطرت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے روزے، نماز، خیرات اور جلوس کی رسومات انجام دی گئیں۔ خواتین کو کیمپ سے نکال دیا گیا۔
مارچ میں انگریزوں کا ایک چھوٹا سا بحری بیڑا سامان لے کر پہنچا۔ فرینکو نے مسلم دنیا میں اختلاف اور انتشار سے بہت فائدہ اٹھایا۔ سلجوق بھائیوں شام کے دقاق اور حلب کی رضوان نے دسمبر اور فروری میں اپنی افواج یکجا کر کے لڑنے کی بجائے الگ الگ امدادی فوجیں انطاکیہ روانہ کی، جن کو بآسانی بھگا دیا گیا۔ ان ناکامیوں کے بعد موصل کے کربوا نے اپنے اقتدار کو شام سے بحیرہ روم تک بڑھانے کے عزائم کے ساتھ جنوبی شام، شمالی عراق اور اناطولیہ سے ایک اتحاد قائم کیا۔ اس اتحاد نے انطاکیہ کا رخ کرنے کی بجائے پہلے 3 ہفتے سروج پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش میں گزارے، جو کہ انطاکیہ کے سقوط کے لیے ایک فیصلہ کن تاخیر ثابت ہوئی۔ بوہیمنڈ نے دوسرے رہنماؤں کو قائل کیا کہ اگر انطاکیہ پر قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے اپنے پاس رکھے گا، اور شہر کی دیواروں کے ساتھ ایک حصہ آرمینیائی کمانڈر نے صلیبیوں کو داخل ہونے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ آخرکار غدار تلاش کر لیا گیا۔ ایک آرمینیائی فیروز نے 2 جون کو بوہیمنڈ کو ایک چھوٹی سی فوجی جمعیت سمیت شہر میں داخل ہونے اور ایک دروازہ کھولنے میں مدد کی۔ اس مقام پر ہارن بجائے گئے تو شہر کی عیسائی اکثریت آبادی نے دوسرے دروازے کھول دیے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں مسلمان باشندوں کے ساتھ ساتھ بہت سے عیسائی، یونانی، شامی اور آرمینیائی باشندے بھی تھے، جن کا دل کھول کر قتل عام کیا گیا۔ جون میں کربوا کی 40,000 مضبوط فوج کا ہراول دستہ فرینکو کا محاصرہ کرنے کے لیے انطاکیہ پہنچا۔ 10 جون سے 4 دن تک کربوا کے دستوں نے صبح سے شام تک شہر کی دیواروں پر حملہ کیا۔ بوہیمنڈ اور ردیمر نے بڑے پیمانے پر حصیلوں اور دروازوں کا کامیابی سے دفاع کیا۔ کربوا نے پھر صلیبیوں کو بھوکا مارنے کی کوشش کرنے کے لیے حکمت عملی تبدیل کی۔ شہر کے اندر حوصلے پست تھے اور شکست قریب نظر آ رہی تھی۔ 24 جون کو فرینکس نے ہتھیار ڈالنے کے لیے شرائط مانگی، جنہیں مسترد کر دیا گیا۔ 28 جون 1098 کو فجر کے وقت جب مسلمان نماز میں مشغول تھے، فرینکس نے 4 جنگی گروپوں کو شہر سے باہر نکالا۔ کربوا نے انہیں کھلی جگہ صف بندی کی اجازت دی، تاہم مسلم فوج کا نظم و ضبط برقرار نہ رہا اور ایک بے ترتیب حملہ شروع کر دیا گیا۔ نتیجتاً مسلمان فوج ناکام ہوئی اور بہت کم جانی نقصان اٹھانے کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ بلوس کا اسٹیفن ریٹا میں تھا۔ جب اسے انطاکیہ کی نا امید صورتحال کا علم ہوا تو اس نے مشرق وسطیٰ کو چھوڑا اور فرانس واپس جاتے ہوئے رومن شہنشاہ الیکسیوس اور اس کی فوج کو بھی خبردار کیا۔ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی طرح نظر آنے کی وجہ سے انٹیوچ کے رہنماؤں نے خاص طور پر بوہیمنڈ نے دلیل دی کہ الیکسیوس نے صلیبی جنگ کو چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح ان سے ان کی تمام قسمیں باطل ہو گئیں۔ ان میں مزید اختلاف تب ہوا جب بوہیمنڈ نے انطاکیہ پر اپنے حق دعویٰ پر زور دیا، جس پر سب نے اتفاق نہیں کیا تھا، خاص طور پر ٹولوس کے ریمنڈ نے۔ اس لیے صلیبی جنگ کو اگلے سال تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ اس نتیجے اور اختلاف پر بحث کرتے وقت کچھ اسکالر کی طرف سے ایک مشترکہ تاریخی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے کہ شمالی فرانس کے فرانک، جنوبی فرانس کے پروونسلز اور جنوبی اٹلی کے نارمن اپنے آپ کو الگ الگ قومیں سمجھتے تھے، جس سے ہر ایک نے ہنگامہ آرائی پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان تنازعات کے علاوہ صلیبی رہنماؤں کے ذاتی عزائم اور اپنی اپنی سلطنتوں کا قیام فتح کی راہ میں سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دریں اثنا ایک طاعون پھوٹ پڑا جس سے فوج میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں لیگیٹ ردیمر بھی شامل تھا، یہ 1 اگست کو مر گیا۔
پہلے کی نسبت اب گھوڑوں کی تعداد بھی کم رہ گئی تھی، اور اس بھی بدتر بات یہ تھی کہ اس علاقے کے مسلمان کسانوں نے صلیبیوں کو خوراک فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دسمبر میں معرۃ النعمان کے محاصرے کے بعد بعض مورخین نے صلیبیوں کے درمیان حیوانیت کا پہلا واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی وقت چھوٹے درجے کے کمانداروں اور سپاہیوں میں بھی بے چینی بڑھ گئی تھی، اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ آپس میں جھگڑنے والے لیڈروں کے بغیر ہی یروشلم چلے جائیں گے۔ آخرکار 1099 کے آغاز میں مارچ دوبارہ شروع ہوا، جس نے بوہیمنڈ کو انطاکیہ کے پہلے شہزادے کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا۔ انطاکیہ سے یروشلم تک بحیرہ روم کے ساحل پر آگے بڑھتے ہوئے صلیبیوں کو بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مقامی حکمرانوں نے لڑائی کے بجائے ان کے ساتھ صلح کرنے اور انہیں سامان فراہم کرنے کو ترجیح دی۔ ان کی فوجیں تیار ہو رہی تھیں۔ رابرٹ کرتھوز اور ٹینکرڈ نے ٹولوس کے ریمنڈ چہارم کے واصل بننے پر رضامندی ظاہر کی، جو ان کی خدمات کا معاوضہ دینے کے لیے کافی دولت مند تھا۔ بوئلون کے گاڈفرے نے، جو اب اڈیسا میں اپنے بھائی بالڈوین کا حمایتی تھا، نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جنوری میں ریمنڈ نے معرۃ النعمان کی دیواروں کو گرا دیا۔ اس نے ننگے پاؤں اور حجاج کے لباس میں یروشلم کے جنوب کی طرف مارچ شروع کیا۔ اس کے بعد رابرٹ اور ٹینکرڈ اور ان کی متعلقہ فوجیں آئیں۔ ریمنڈ نے انطاکیہ کے برابر ریاست قائم کرنے کے لیے طرابلس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن سب سے پہلے 14 فروری 1099 کو شمالی لبنان کے ایک شہر ارکا کا محاصرہ شروع کیا۔ اس کے بعد ریمنڈ انطاکیہ میں بقیہ صلیبیوں کے ساتھ شامل ہوا اور فروری میں جنوب کی طرف مارچ کیا۔ بوہیمنڈ اصل میں ان کے ساتھ ہی نکلا تھا، لیکن کوئی خطرہ بھانپتے ہوئے اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے جلدی سے انطاکیہ واپس چلا گیا۔ جبکہ ٹینکرڈ نے ریمنڈ کی خدمت چھوڑ دی اور گاڈفرے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ گاڈفرے سے منسلک ایک علیحدہ فوج کی قیادت بیرین کے گسٹون چہارم نے کی۔ گاڈفرے، رابرٹ، ٹینکرڈ اور گیسٹن مارچ میں ارکا پہنچے، لیکن محاصرہ جاری رہا۔ جنگ کے قائدین کے اختلافات زوروں پر تھے، نہ صرف فوجی رہنماؤں کے درمیان بلکہ پادریوں کے درمیان بھی حالات کشیدہ تھے۔ ادھیمر کی موت کے بعد صلیبی جنگ کا کوئی حقیقی رہنما نہیں تھا، اور جب سے مقدس صلیب جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا کی دریافت ہوئی تھی، علماء کے دھڑوں کے درمیان دھوکہ دہی کے الزامات لگنے لگے تھے۔ ایک کسان پیٹر بارتھولومیو نے دعویٰ کیا تھا کہ سینٹ اینڈریو نے انطاکیہ میں اس پر منکشف کیا تھا کہ یہ وہی صلیب ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا۔ اسے 8 اپریل کو چوکس کے آرنلف نے آگ کے ذریعے آزمائش کا چیلنج دیا۔ پیٹر آزمائش سے گزرا اور اپنے زخموں سے کئی دن کی اذیت کے بعد مر گیا، جس سے اس مقدس صلیب کو جعلی قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اس مقدس صلیب کی صداقت کا بنیادی حامی تھا۔ ارکا کا محاصرہ 13 مئی تک جاری رہا، لیکن یہاں سے صلیبی نامراد واپس چلے گئے اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ فاطمیوں نے 1 سال پہلے سلجوکیوں سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور صلیبیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس شرط پر کہ صلیبیوں کو ان کی حدود میں پیش قدمی نہ کرنے کی شرط پر عیسائی زائرین کو مقدس سرزمین پر جانے کی آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ فاطمی افتخار الدولہ یروشلم کا گورنر تھا اور صلیبیوں کے ارادوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے یروشلم کے تمام صحیح باشندوں کو باہر نکال دیا۔ اس نے علاقے کے زیادہ تر کنوؤں میں بھی زہر ملا دیا۔ 13 مئی کو صلیبی طرابلس آئے۔ یہاں امیر جلال الملک ابو الحسن نے صلیبی فوج کو گھوڑے فراہم کیے اور عہد کیا کہ اگر صلیبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی تو وہ عیسائیت اختیار کر لیں گے۔ ساحل کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے صلیبی جنگجو 19 مئی کو بیروت اور 23 مئی کو ٹائر یا سور سے گزرے۔ جافا میں اندرون ملک کا رخ کرتے ہوئے 3 جون کو وہ رم اللہ پہنچے، جسے اس کے باشندے خالی کر گئے تھے۔ یروشلم جانے سے پہلے رم اللہ اور لیڈا کا بشپ چرچ آف سینٹ جارج میں قائم کیا گیا تھا۔
6 جون کو گاڈفرے نے ٹینکرٹ اور گیسٹن کو بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، جہاں ٹینکرٹ نے چرچ آف دی نیٹیٹی پر اپنا بینر لہرا دیا۔ 7 جون کو صلیبی یروشلم پہنچ گئے۔ بہت سے صلیبی شہر کو دیکھ کر رو پڑے، جس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اتنا طویل سفر کیا تھا اور اتنے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور مال و املاک لوٹے اور جلائے تھے۔ یروشلم کا محاصرہ۔ یروشلم میں صلیبیوں کی آمد نے ایک بنجر دہی علاقوں کو آباد کیا، جہاں پانی اور خوراک کی فراہمی کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ یہاں راحت رسانی کا کوئی امکان نہیں تھا، یہاں تک کہ انہیں مقامی فاطمی حکمرانوں سے بھی حملے کا خدشہ تھا۔ شہر کی ناکہ بندی کرنے کی کوئی امید نہیں تھی، جیسا کہ انطاکیہ میں تھا۔ صلیبیوں کے پاس نہ کافی فوج، رسد اور وقت تھا، کیونکہ صلیبی فوج کے یروشلم پہنچنے تک یہ اندازہ لگایا گیا کہ 1500 گھوڑ سواروں سمیت صرف 12,000 آدمی باقی تھے۔ اس طرح یروشلم کا فیصلہ کن محاصرہ شروع ہوا۔ گاڈفرے اور ٹینکرٹ نے شہر کے شمال میں کیمپ بنایا، ریمنڈ نے جنوب میں ایک کیمپ بنایا۔ اس کے علاوہ پروونشل دستے نے 13 جون 1099 کو ابتدائی حملے میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ پہلا حملہ شاید طے شدہ بیرونی دیوار کی مضبوطی اور مزاحمت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا، جس میں صلیبیوں کو پسپا کر دیا گیا۔ ابتدائی حملے کی ناکامی کے بعد مختلف رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مستقبل میں مزید ٹھوس حملے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 17 جون کو گگیلیمو امبریاکو کے تحت جینیویز میرینز کی ایک پارٹی جیفا پہنچی اور صلیبیوں کو ہنرمند انجینئر فراہم کیے۔ اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ محاصرہ کرنے والے دبابے بنانے کے لیے لکڑی بحری جہازوں کو چھین کر پوری کی گئی۔ صلیبیوں کے حوصلے اس وقت بلند ہوئے جب پادری پیٹر ڈیسیڈیریس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے لیپیو کے ادھیمار کا الوہی نظارہ کیا ہے۔ انہیں روزہ رکھنے اور پھر ننگے پاؤں جلوس میں شہر کی دیواروں کے گرد مارچ کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد شہر جیریکو کی بابل کی کہانی کی طرح گر جائے گا۔ تین دن کے روزے کے بعد 8 جولائی کو صلیبیوں نے جلوس نکالا، جو کہ زیتون کے پہاڑ پر ختم ہوا، جہاں پیٹر ہرمٹ نے انہیں جوشیلا آواز دیا اور اس کے فوراً بعد مختلف دھڑے آپس میں لڑ پڑے۔ اس کے فوراً بعد خبریں آئیں کہ مصر سے ایک فاطمی امدادی فوج روانہ ہوئی ہے، جس نے صلیبیوں کو شہر پر ایک اور حملہ کرنے کے لیے بہت مضبوط ترغیب دی۔ یروشلم پر آخری حملہ 13 جولائی کو شروع ہوا۔ ریمنڈ کے دستوں نے جنوبی دروازے پر حملہ کیا، جبکہ دیگر دستوں نے شمالی دیوار پر حملہ کیا۔ ابتدائی طور پر جنوبی دروازے پر پروونشلز نے تھوڑی سی پیش قدمی کی، لیکن شمالی دیوار پر موجود دستوں نے دفاع کی سست لیکن مستحکم حرکت کے ساتھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 15 جولائی کو شہر کے دونوں سروں پر ایک آخری حملہ بولا گیا اور بالآخر شمالی دیوار کی اندرونی دیوار پر قبضہ کر لیا گیا۔ گھبراہٹ میں محافظوں نے شہر کی دیواروں کے دونوں سروں کو خالی چھوڑ دیا، جس سے صلیبیوں کو آخرکار شہر میں داخلے کا راستہ مل گیا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد ہونے والے قتل عام کو انتہائی تشدد اور غضبناک عقیدے کے جوڑ کے طور پر خاصی شہرت ملی۔ خود صلیبیوں کی طرف سے شاہدین کے بیانات اس بات میں کوئی شک نہیں چھوڑتے کہ محاصرے کے بعد بہت بڑا قتل عام ہوا تھا۔ مسلم مورخین کے مطابق اتنا قتل عام کیا گیا کہ گھوڑوں کے سم انسانی خون میں جا بجا ڈوبنے لگے۔
شمالی دیوار پر کامیاب حملے کے بعد محافظ ٹیمپل ماؤنٹ کی طرف بھاگ گئے، جس کا تعاقب ٹینکرڈ اور اس کے آدمیوں نے کیا۔ اس سے پہلے کہ محافظ علاقے کو محفوظ بنا سکیں، ٹینکرڈ کے آدمیوں نے اس علاقے پر حملہ کر دیا، بہت سے محافظوں کو قتل کیا، باقی نے مسجد اقصی میں پناہ لی۔ اس کے بعد ٹینکرڈ نے مسجد میں موجود لوگوں کو اپنی حفاظت میں لینے کی پیشکش کرتے ہوئے اس انسانی ذبح کو روک دیا، جبکہ جنوبی دیوار کے محافظوں نے شمالی دیوار کے گرنے کی خبر سنی تو وہ قلعہ کی طرف بھاگے اور ریمنڈ اور پروینشل کو شہر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ گیریزن کے کمانڈر افتخار الدولہ نے ریمنڈ کے ساتھ معاہدہ کیا، اسکلون تک محفوظ راستہ دینے کے بدلے میں قلعہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ کئی دن تک قدس کے اہلیان کا بلا تفریق بچے، بوڑھے، عورتوں، مرد ذبح کا عمل ان صلیبی جنگجوؤں نے جاری رکھا۔ مسلمانوں کو اندھا دھند قتل کیا گیا اور یہودی جنہوں نے ان کی عبادت گاہ میں پناہ لی تھی، صلیبیوں نے ان کو بھی جلا کر راہ کر دیا۔ اگلے دن مسجد میں ٹینکرڈ نے، جن کو اس نے خود امان دی تھی، ان قیدیوں کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ شہر کے کچھ مسلمان اور یہودی اس قتل عام سے بچ گئے، یا تو وہ فرار ہو گئے یا تاوان کے لیے قیدی بنا لیے گئے۔ اسکلون کے کرائٹ عمائدین کا خط اسکلون کے یہودیوں کی تفصیلات فراہم کرتا ہے، جو ایسے یہودی اسیروں کے بدلے تاوان دینے اور انہیں اسکندریہ میں بحفاظت بھیجنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے تھے۔ شہر کی رہائشی عیسائی آبادی کو گورنر نے محاصرے سے پہلے ہی بے دخل کر دیا تھا اور اس طرح وہ قتل عام سے بچ گئے تھے۔ یروشلم کی بادشاہی کا قیام 22 جولائی کو یروشلم کے لیے گورننس قائم کرنے کے لیے چرچ میں ایک کونسل کا انعقاد کیا گیا۔ یونانی سرپرست کی موت کا مطلب یہ تھا کہ مذہبی حاکمیت قائم کرنے کے لیے کوئی واضح کلیسائی امیدوار نہیں تھا۔ اگرچہ ٹولوس کا ریمنڈ 1098 سے پہلے سے نامور صلیبی رہنما ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا، جب سے ارکا کا محاصرہ کرنے اپنی سلطنت بنانے کی ناکام کوششوں کے بعد اس کی حمایت ختم ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے قدس کا تاج پہننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گاڈفرے کو رہنما منتخب کیا گیا، جس نے محافظ آف دی ہولی ایچلر کا خطاب قبول کیا۔ ریمنڈ نے اس پیش رفت پر ناراض ہو کر شہر چھوڑنے سے پہلے ٹاور آف ڈیوڈ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پوپ اربن دوم صلیبیوں کے یروشلم پر قبضے کے 14 دن بعد 29 جولائی 1099 کو انتقال کر گیا، لیکن اس واقعے کی خبر روم تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی جگہ پوپ پاسچل دوم نے لے لی تھی، جو تقریباً 20 سال تک خدمات انجام دیتے رہے، جبکہ یروشلم کی بادشاہت 1291 عیسوی تک برقرار رہی۔ یروشلم کا شہر 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، جو حطین کی فیصلہ کن جنگ کے نتیجے میں ہوا۔ اسکلون کی جنگ اگست 1099 میں فاطمی وزیر الافضل شہنشاہ نے 20,000 شمالی افریقیوں کی فوج کو اسکلون میں اتارا۔ جیفری اور ریمنڈ نے 9 اگست کو اسکلون کی جنگ میں صرف 1200 نائٹس اور 9,000 پیدل سپاہیوں کی فورس کے ساتھ اس فورس سے ملنے کے لیے مارچ کیا۔ 2 سے 1 کے مقابلے میں فرانکس نے صبح کے وقت ایک حیرت انگیز حملہ کیا اور حد سے زیادہ پر اعتماد اور غیر تیار مسلم قوت کو شکست دی۔ اگرچہ یہ موقع ضائع ہو گیا، لیکن ریمنڈ اور گاڈفرے کے درمیان جھگڑے نے شہر کے گریجن کی جانب سے زیادہ قابل اعتماد ریمنڈ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی کوشش کو روک دیا۔ صلیبیوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی، لیکن شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، جو نوزائیدہ مملکت کے لیے ایک فوجی خطرہ تھا۔ واپسی اور میراث صلیبیوں کی اکثریت نے اب اپنی زیارت کو مکمل سمجھا اور وطن واپس لوٹ گئے۔ فلسطین کے دفاع کے لیے صرف 300 نائٹ اور 2000 پیادہ صلیبی جنگجو باقی رہ گئے۔ یہ لورین کے بہادروں کی حمایت تھی، جس نے گاڈفرے کو ریمنڈ کے دعووں کے برخلاف یروشلم کی قیادت سنبھالنے کے لیے قابل بنایا تھا۔
جب 1 سال بعد اس کی موت واقع ہوئی تو انہیں لورینز نے پیسا کے پوپ کے وارث ڈیگوبرٹ کے یروشلم کو تھیوکریسی بنانے کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اس کے بجائے بالڈوین کو یروشلم کا پہلا لاطینی بادشاہ بنا دیا۔ بوہیمنڈ اٹلی سے بازنطینیوں سے لڑنے کے لیے یورپ واپس آیا، لیکن اسے 1108 میں ڈیراچیم میں شکست ہوئی۔ ریمنڈ کی موت کے بعد اس کے ورثاء نے 1109 میں جینوس کی موت سے طرابلس یا تریپولی پر قبضہ کر لیا۔ کاؤنٹی آف اڈیسا اور پرنسپلٹی آف انطاکیہ کی نئی بننے والی صلیبی ریاستوں کے درمیان تعلقات کچھ اچھے نہ تھے۔ انہوں نے 1104 میں ہران کی جنگ میں صلیبی شکست میں ایک ساتھ لڑا تھا، لیکن انٹیوشیس نے حاکمیت کا دعویٰ کیا اور جنگ میں گرفتار ہونے کے بعد یروشلم کے بالڈوین دوم کی واپسی کو روک دیا۔ فرینک مشرق وسطیٰ کی سیاست میں پوری طرح مشغول ہو گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی اکثر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ بہت سے ایسے بھی صلیبی جنگجو تھے جو یروشلم پہنچنے سے پہلے ہی گھر واپس لوٹ گئے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے کبھی یورپ کو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ جب یورپ میں صلیبی جنگ کی کامیابی کا علم ہوا تو ان لوگوں کو ان کے خاندانوں کی طرف سے مذاق اور طعنے دیے گئے اور پوپ کی طرف سے انہیں خارج کرنے کی دھمکی دی گئی۔ مغربی یورپ میں جو صلیبی جنگجو اپنے گھر سلامت لوٹے ان کو ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ فلینڈرس کے رابرٹ دوم کو اس کے کارناموں کی بدولت ہیرو سولیمیٹینس کا لقب دیا گیا۔ 1160 عیسوی سے پہلے اسلامی رد عمل کے تحریری ثبوت موجود ہیں، جبکہ اسلامی دنیا کی عظیم قوتیں قاہرہ، دمشق، حلب اور بغداد کے حریف حکمرانوں میں منقسم رہیں۔ کوئی متحدہ جوابی حملہ نہیں کیا گیا تھا جس سے صلیبیوں کو مضبوط ہونے کا موقع ملا۔ پہلی صلیبی جنگ کی کہانی اور اس جغرافیائی سیاسی تبدیلی کا سبب بننے والے مرکزی کردار اپنے نتیجے پر پہنچے۔ اس طرح ہماری گفتگو جو پہلی صلیبی جنگ کے بارے میں تھی ختم ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل پر دوسری صلیبی جنگ، تیسری اور چوتھی صلیبی جنگوں کا احاطہ کرنے والی ویڈیوز بھی آگے دیکھیں گے۔